السلام علیکم۔ اشنال بیٹے دروازہ کھولو پلیز۔ تہمینہ بیگم اس کے روم کے باہر کھڑی تھی جو ان کے آنے سے بالکل روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آغا جان بھی پوتی کو دیکھنے کے منتظر صوفے پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جب بھی آفس سے آیا تھا آج وہ جلدی آ گیا تھا، ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ تہمینہ بیگم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی پریشان ہو گیا تھا۔ صبح سے ایسے ہی کمرے میں بند ہے میری بچی، بہت برا کیا تم نے روشنال۔ صبح میں 3 چکر لگا چکی ہوں لیکن وہ ہے کہ کھولی ہی نہیں رہی۔ تہمینہ بیگم اشنال کی وجہ سے سچ میں پریشان تھی۔ آپ پیچھے ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں، اس نے ماں کو اشارہ کیا تھا۔ تم رہنے دو، میں اپنی بیٹی کو خود مناؤں گا، صغیر صاحب نے بھاری گمبھیر آواز میں اس کے پاس آئے تھے۔ وہ باپ کی آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی ناراض ہے ہم سے، واقعی ہم بہت برے ہیں، اپنی پھولوں سی بچی کا اتنا دل دکھایا۔ ہم واقعی آپ کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر سکے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری بیٹی کے دل میں اتنا گلٹ رکھ کے جی رہی ہے۔ ان کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اندر سے ان کا اتنا پیار بھری آواز سنتی دروازہ کھول کر جھٹ سے ان کے گلے آ لگی تھی۔ بڑے ابو، وہ یہ کہہ کر سسک پڑی تھی۔ روشنال اس کی روئی روئی آنکھیں بغور دیکھنے لگا تھا۔ جی میرا بچہ، میری بچی خود کو اتنی اذیت کیوں دے رہا ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہ اسے ٹیبل پر لے آئے تھے۔ آقا جان صرف نگاہوں سے ہی پوتی کو دیکھ اور بے چین دل کو سیراب کر رہے تھے۔ ان کا بہت دل کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی نشانی کو ایک بار گلے سے لگا کر اس کے سارے غم خود میں سمو لیں۔ اس کھوتے کے پتر نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے، رکو میں ابھی حساب برابر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کا بازو چھڑاتے روشنال کے پاس گئے تھے۔ وہ انجانے سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن یہ انجانی حیرت اور شوق تب بدلی جب الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ اب بتاؤ، اٹھاؤ گے عورت پہ ہاتھ؟ تم اس کے شوہر ہو تو میں اس کا تایا ہوں۔ اگر آئندہ یہ سب کیا نا تو سب سے پہلے تیرے سینے میں گولیاں اتار دوں گا۔ وہ جو بھتیجی کو راتی کرنے اس پہ ہاتھ اٹھایا اب سچ میں خفا ہوئے تھے، اور روشنال وقت کے باپ کی تربیت میں ایسی بات تو تھی کہ اس نے ان کے سامنے نگاہیں اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ یہ دیکھ کر اشنال منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھے گئی تھی۔ اشنال جتنی بھی خفا تھی روشنال سے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اسے تھپڑ پڑے۔ روشنال کو جب تھپڑ پڑا تھا تو اس کی رگ رگ میں اذیت دوڑی تھی۔ وہ اتنی ناراضگی کے باوجود بے چینی سے اسے دیکھنے لگ پڑی جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ بڑے ابو کا اسے تھپڑ مارنا اشنال وقت کو ایسے لگا کسی نے اس کے دل پہ زور سے پاؤں رکھ دیا ہو۔ اس دشمن جانا سے بھلا جتنا بھی خفا تھی، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ستمگر یوں نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو۔ وہ تو نگاہیں اٹھا کر ہی بات کرتا اچھا لگتا تھا۔ وہ پچھتائی تھی، وہ 2 دن سے اسے مسلسل منا رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ بات اشنال وقت کو ذرا اچھی نہیں لگی کہ روشنال وقت ایسے نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو۔ وہ تو نگاہیں اٹھا کر بات کرتا اچھا لگتا تھا۔ اس کا ضبط سے لال چہرہ دیکھ کر اشنال کے دل نے اسے ڈھیروں ملامت کی تھی۔ کچھ دیر ان کی سنتا رہا، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ شاباش پتر، بہت اچھا کارنامہ انجام دیا۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں جھاپڑ لگاؤں۔ آقا جان کی خفا خفا سی آواز آئی تھی۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے آقا جان، آ جائے گا واپس۔ تہمینہ بیگم بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن بیٹے کا سطح چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ اشنال بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی، وہ تہمینہ بیگم کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ارے بھلی مانس، جلدی کھانا لے کر آنا، صغیر صاحب نے تہمینہ بیگم کو مخاطب کیا تھا، اور پھر تہمینہ بیگم کھانا لے کر آئیں۔ صغیر صاحب نے پہلا نوالا اس کے آگے کیا تھا۔ اشنال نے وہ نوالا لے تو لیا، لیکن وہ اس نے بہت مشکل سے نگلا تھا۔ وہ بار بار ڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ہماری بیٹی ہمارے ساتھ بخت بلا میں چل رہی ہے نا؟ انہوں نے بہت ہی مان سے پوچھا تھا۔ اشنال نے محض اثبات میں سر ہلا کر آغا جان کو فرش سے عرش پر بٹھا دیا، جبکہ صغیر صاحب اپنے پلان کی کامیابی پر مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے دل کا حال صغیر صاحب سے مخفی نہیں رہا تھا۔
وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے جب کل روشنال سے بدتمیزی کی تھی تو اس کا لہجہ صغیر صاحب کو اس تشویشناک خدشے میں پڑے کہ وہ روشنال کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے انہوں نے روشنال کو تھپڑ مارا تھا۔ لیکن اس کی اڑی اڑی رنگت اور اس کا بے چین دل انہیں بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ جس دن وہ یہاں آئے تھے اور روشنال نے اشنال کو تھپڑ مارا تھا، اسی رات صغیر صاحب نے روشنال کو بہت بے چین دیکھا تھا۔ وہ بظاہر تو نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ توڑ پھوڑ کا شکار تھا۔ لیکن اپنی اس جھلی سی بھتیجی کو بھی بے چین دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے۔ اب انہیں کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ امی آپ کھانا کھائیں نا؟ اس نے منال نے ماں کے کمرے میں آتے ماں سے پوچھا تھا۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ماں کے پاس چلی آئی تھی۔ کھانے کو چھوڑو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا گئی تھی۔ جی امی، وہ یہ کہتی اس کے پاؤں ان کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں وہ بات بتاؤں گی تو تم بھی بہت خوش ہو جاؤ گی، بس یہ سوچ کر تمہیں بھی اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کون سی بات؟ وہ ماں کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہیں پتہ ہے سمن اتنی امیر کہ میں کیا بتاؤں، اتنا بڑا گھر ہے اس کا بیٹا جو آج مجھے چھوڑنے آیا تھا، وہ باہر کے بینک کا مینیجر ہے، اس کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہے۔ میں تو اس پوری فیملی سے اتنی متاثر ہوں۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں کیا کروں؟ اس نے بیزاری سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ حسنال سے طلاق لے لو جلدی سے، اور عدت وہی سمن کے گھر کر لینا، پھر تمہاری شادی کراؤں گی، وہاں تو تم عیش کرو گی۔ ویسے بھی میں تمہاری تصویر سمن اور اس کے بیٹے کو دکھا دی ہے، ان کو تم بہت پسند آئی ہو۔ سمن تو میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میں تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ امی آپ نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کیسے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آپ کی بیٹی نہیں طوائف ہوں۔ ماں، آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ 2 دن مجھ سے دور رہیں گی تو آپ کو میری یاد آئے گی، لیکن امی آپ اتنی غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے، بلکہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ امی آپ میری زندگی میں زہر گھولیں کر رہیں گی۔ امی آپ سچ میں خود غرض ہیں، میں اتنے اچھے شوہر کے لیے دولت تو کیا خود کو گروی رکھ دوں۔ آپ نے یہ بات منہ سے نکالی کیسے؟ اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ کوئی اور سنتا تو اس کے درد کا پیمانہ نہ ناپ پاتا، لیکن اس کی ماں تھی جو کسی کے آگے نہ پگھلتی تھی۔ ٹی وی ڈراموں کی ہیروئن مت بنو، یہ باتیں صرف کتابوں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں دیکھو تو دولت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ خواب تو مجھے آپ دکھا رہی ہیں امی، حقیقی زندگی تو شوہر کے ساتھ ایمانداری اور رشتوں کے ساتھ عقیدت کا نام ہے۔ آج کل ٹی وی ڈرامے بھی معاشرے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آدھی سے زیادہ کہانیاں سچ ہوتی ہیں۔ کیا عورتیں صرف ٹی وی ڈراموں میں قربانی دیتی ہیں؟ امی، یہاں ہر عورت ہیروئن ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی رول ادا کرتی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی چپ، کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں سیریل کی خوبصورت ہیروئن اور ابھرتی ہوئی اداکارہ ہے، وہ میک اپ کی تہہ چڑھا کر خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر محض ڈراموں کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی اس کے چہرے کے پیچھے غموں کو دیکھا ہے کسی نے؟ 1 آدھا شوقیہ آتی ہیں، باقی 99% عورتیں مجبوری میں کام کرتی ہیں۔ کوئی آسان ہے، دیکھنا بھی آسان ہے، لیکن خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تم اتنی ستی ساوتری نہ بنو، حالانکہ تمہیں ایک خواہش تھی حسنال سے طلاق لینے کی۔ اب 4 کتابیں پڑھ کر مجھے زمانے کے سبق مت پڑھاؤ۔ ویسے تمہارے باپ ساری عمر دکھوں اور جدائی کے بغیر مجھے دیا ہی کیا ہے؟ وہ بھی تو اسی کا بھتیجا ہے نا، ساری زندگی پیسوں کے لیے تڑپائے گا تمہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ میں راضی ہوں گی تو آپ اشنال کو کچھ نہیں کہیں گی؟ ماں کی خود غرضی کو دیکھ کر وہ بھی میدان میں کود پڑی۔ اس نے اپنا نفع اور نقصان بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم راضی ہو؟ وہ اچھنبے سے کہتی طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا، لیکن ماں کی پرسرار مسکراہٹ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ امی، کاش آپ خوبصورت نہیں پیاری ہوتی۔
ہر ماں خوبصورت ہو نہ ہو پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد خوبصورت ماں سے نہیں پیاری ماں محبت کرتا ہے، اور ماں بے شک خوبصورت نہ ہو، اولاد تو ماں کی گود سے محبت کرتی ہے۔